اپنے معزز مہمان گرامی حضرت اقدس جناب علامہ حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ اب ان کو جلدی بھی ہے، تو نعرے ذرا ایک دو لگا دیں استقبالیہ نعرے گونج کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت حضرت مولانا طاہر محمود اشرفی، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام ہمارے حضرت مربی و شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ کے جانشین اور ہمارے مربی حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب، برادر عزیز مولانا ملک عبدالرؤف صاحب، مولانا الیاس چنیوٹی صاحب، ہمارے بھائی مجاہد ختم نبوت، اور حقیقتاً مجھے 2-3-4 روز سے ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ تو بڑے بیمار ہیں، لیکن میں نے تو دیکھا آپ تو پہلے سے بھی زیادہ جوان ہیں۔ بھائی شبیر احمد عثمانی صاحب، اکابر علماء، مشائخ، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، جو باتیں میں نے کرنی تھی اس میں سے اکثر باتیں تو ملک صاحب نے کر دی ہیں، لہٰذا میں 1-2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بات کی سہولت کاروں کی، یہ سہولت کار کوئی نئے نہیں ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ بڑے پرانے ہیں، یہ مختلف روپ دھارتے ہیں، ان کو کبھی اپنوں کی تکلیف نہیں ہوتی، ان کو ہمیشہ قادیانیت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے انہیں قربانی نہیں کرنے دیتے، ہائے ہم مر گئے، ان کو قربانی نہیں کرنے دے رہے، ان کو مسجد نہیں بنانے دے رہے۔ اور ظالم کے بچوں، کبھی ان سے بھی جا کے کہو کہ اپنے آپ کو قانون کے تابع کرو، کبھی ان سے بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لے کے آؤ؟ ادھر تو تم سے بات نہیں ہوتی، کیونکہ پھر اس سہولت کاری کے جو فوائد و اثرات ہیں وہ نہیں پہنچیں گے۔ الحمدللہ، پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی جہاں پر بھی پاکستان کا قانون توڑے گا، ہم اس کے خلاف عدالت میں بھی جائیں گے، ہم اس کے خلاف تھانے میں بھی جائیں گے۔ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہو۔ ہم اس کو ڈنڈے نہیں ماریں گے، ہم اس کو اینٹیں نہیں ماریں گے، ہم قانون کے پاس جائیں گے۔ لیکن آج میرا سوال ہے کہ یہ جو قادیانی اپنی عبادت گاہوں پہ مینار بنا لیتے ہیں، جب یہ مینار بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت پولیس کہاں ہوتی ہے؟ جب بن جاتا ہے، رٹ ہوتی ہے، پھر جا کے گراتے ہو۔ قانون تو یہ ہے کہ یہ بنا ہی نہیں سکتے، اس وقت بنانے کیوں دیتے ہو؟ یہ بھی میرا سوال ہے۔ اور میں نے کل وزیر اعظم اور وزیر داخلہ دونوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کروائیں کہ آئندہ کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کے اوپر اسلامی شعائر کا استعمال نہ کرے۔ وہ عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، پہلی شرط جو آئین پاکستان کی شرط ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرے۔ یہاں چرچ موجود ہیں، بولو موجود ہیں۔ ابھی جڑا والے میں چرچوں کو آگ لگی، ہم سب نے اس کی مذمت کی کہ نہیں کی؟ بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ پنجاب بنا کے دے رہی ہے۔ ہم نے ان مسیحی بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا، اپنے آقا علیہ السلام کی سنت پوری کی، ان کے سر پہ چادر دی۔ کیوں؟
کبھی کسی چرچ والے نے یہ نہیں کہا میرا چرچ مسجد ہے، وہ کہتا میرا چرچ ہے۔ کبھی کسی ہندو نے یہ نہیں کہا کہ میرا مندر مسجد ہے، وہ کہتا میرا مندر ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو یہ کیوں نہیں اپنی عبادت گاہ پہ لکھتے قادیانی عبادت گاہ؟ قضیہ ہی ختم ہو جائے۔ مولانا الیاس چنوری صاحب، یہ قضیہ ہی ختم، لڑائی ختم کرنی ہے نا۔ آپ مرزا مسرور، مجھے معلوم ہے تم یہ براہ راست بھی دیکھ رہے ہو، یہ میرے مولا کا کرم ہے، میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم مسکین لوگوں سے تجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آؤ اس میدان میں جہاں میرے اکابر آتے تھے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ قانون کے تحت اپنی عبادت گاہیں بناؤ۔ قانون کے تحت ہم نے مسجد بنانی ہوتی ہے، 16 جگہ جاتے ہیں NOC کے لیے، پھر بھی DC صاحب NOC نہیں دیتے۔ تم اپنی عبادت گاہوں پہ لکھو قادیانی عبادت گاہ، اس کا ڈیزائن بناؤ، وزارت داخلہ سے اپروو کرواؤ۔ ہم تیار ہیں، پاکستان کی وزارت داخلہ اجلاس بلائے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کا نقشہ لے کے آئے جو اسلامی شاعر کے بغیر ہو، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر تم کہو تم مسجد پہ مینار بناؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم قانون کے پاس جائیں گے، عدالت کے پاس جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پھر سہولت کار آ جائیں گے۔ بڑا ظلم، بڑا ظلم۔ اور ظالم کے بچے، جب مرزا غلام قادیانی یہ لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، اس وقت بھی تیرا دل دکھی ہوتا؟ ہاں، اس وقت تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ کھاتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہو اور وفائیں کہیں اور نبھاتے ہو، مرنے کے بعد قبر میں بھی، قبر میں مرزا قادیانی نے نہیں آنا، اور قبر میں تو محمد عربی کی غلامی نے جان چھڑانی ہے۔ کوئی شیخ الحدیث ہو یا کوئی مفکر ہو یا کوئی مزلل ہو، ہمارے جوتے کی نوک کے اوپر اگر وہ قادیانیوں کی سہولت کاری کرے گا تو۔ اب دوسری بات عرض کروں، ملک صاحب نے بات کی ہے، دیکھو بات سنو میری، اصحاب رسول و اہل بیت سے محبت، میرا جملہ دھیان سے سننا، اصحاب رسول و اہل بیت سے محبت ہمارا عقیدہ ہے، لازمی جز ہے ہمارے ایمان کا۔ اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی ہے مولانا عبدالرؤف صاحب۔ اب دوسری بات بھی سن لیں، ایک صاحب نے اسلام آباد میں کہا ہم صدیق اکبر سے محبت نہیں کرتے۔ بھئی تمہیں ہم نے کہا تم محبت کرو صدیق اکبر سے؟ صدیق اکبر کو تیری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق اکبر ان سینوں کی محبت کو قبول کرتا ہے جو پاک صاف ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی تو ننگ گئی۔ صدیق اکبر بھی اس محبت کو قبول کرتے ہیں جو دل پاک صاف ہوتے ہیں، غلیظ دلوں کو صدیق اکبر بھی قبول نہیں کرتے۔ تیسری بات، بل کی بات آئی، سزا کی بات آئی، یہ تو میرا مطالبہ ہے کہ 14 سال یا 10 سال کیوں، جو اصحاب رسول و اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، تکفیر کرے، توہین کرے، اسے چوکوں میں لٹکاؤ، کیوں نہیں لٹکاتے ہو؟ لیکن اگر تم کسی کا عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، بھئی تو نہ مان، لیکن میرے سامنے تو صدیق اکبر کی توہین نہیں کر سکتا۔ مجھے تیرے عقیدے سے غرض نہیں ہے، مجھے اپنے ایمان سے غرض ہے، مجھے اپنے عقیدے سے غرض ہے۔ صدیق اکبر کی محبت میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں جی اس بل کے ذریعے یہ کہتے ہیں یزید کو مانے ہیں۔ بھائی میرے بڑوں نے لکھ دیا یزید کے بارے میں،
मैं कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हूं। कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने यजीद को पलीद लिख दिया, मुझे उसके बाद उसकी सफाई की जरूरत नहीं है। मेरे बड़ों ने अपना अकीदा लिख दिया। मैं हुसैनी कहलाने पे फख्र करता हूं, यजीदी कहलाने पे तो फख्र नहीं करता। हमारे मुरब्बी और शेख हज़रत मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिसको बड़ा शौक है ना, वो आए मुसल्ला बिछाते हैं, हम दुआ करते हैं या अल्लाह क़यामत के दिन हमें हुसैन के परचम के नीचे उठाना। वो दुआ करे कि उसे यजीद के परचम के नीचे उठाया जाए, फैसला हो जाए। कोई कहता है यजीद के नाम पे तो कोई अपने बच्चे का नाम रखने को तैयार नहीं। सुना किसी एक ने कहा मेरा बच्चा होगा तो उसका नाम यजीद रखूंगा, अल्लाह ने औलाद ही नहीं दी। अल्लाह को भी हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। और सुनो, ये बताता नहीं है मौलवी, जाकिर भी नहीं बताता कि सिद्दीक़ अकबर उठा के क्या कहते हैं कि हसन और हुसैन से मुझे रसूलुल्लाह की खुशबू आती। उमर बिन खत्ताब क्या कहते हैं कि ये जो सर पे बाल हैं हुसैन तेरे नाना की वजह से हैं, हम गुलामों की क्या औकात थी, तेरे नाना ने हमें इज्जत दी। वो उस्मान गनी जिनके दरवाजे पर पहरा हसन हुसैन देने जाएं, तू कहता है उनके मुकाबले में मैं यजीद को अहमियत दूंगा। एक बार नहीं 100 बार लानत भेज, हमें यजीद से कुछ नहीं कहना। लेकिन सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की ना तौहीन बर्दाश्त की है, ना करेंगे, ये याद रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से ये बात कह रहा हूं आपको कि इन हाथों से लिखे गए फैसलों के नतीजे में अदालतों ने सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुस्ताखों को 7-7 साल सजा सुनाई है। आपको नहीं मानना ना माने, हम तो सबको मानते हैं यार, हम तो सबको मानते हैं। बिल की बात है, आप कहते हैं बिल में शामिल होना चाहिए अइम्माए अतहार, भाई हम तो मानते हैं। हम तो हजरत इमाम जाफर सादक को भी मानते हैं, हजरत इमाम महदी को भी मानते हैं। आप कहते हैं हज़रत अबू तालिब की तौहीन नहीं होनी चाहिए, कभी उलमाए हक ने नहीं कहा कि कोई हजरत अबू तालिब की तौहीन करे। हम तो उनकी तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि ये मेरे मोहसिन हैं, हम उनकी तौहीन किस तरह करेंगे। आप कहते हैं हजरत इमाम महदी, ओ भाई ये सारी चीजें हमने मिल्ली यकजहती कौंसिल के मुआहिदे में हम कौन होते हैं, हमारे बड़ों ने लिखकर तुम्हें दे दी। उस मुआहिदे पे मेरे दस्तखत भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे बड़ों के दस्तखत हैं। मौलाना ज़ियाउल कासमी के दस्तखत हैं, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी के दस्तखत हैं, उसके ऊपर मौलाना समीउल हक शहीद के दस्तखत हैं, मौलाना शाह अहमद नूरानी के दस्तखत हैं, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी के दस्तखत हैं, प्रोफेसर साजिद मीर के दस्तखत हैं, अल्लामा साजिद नकवी के दस्तखत हैं। हम तो भाई किसी भी हमें तो कुरान कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। और अब आखिरी बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी का ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान को इस आड़ में नुकसान देगा या पाकिस्तान में फिरका वाराना तशद्दुद फैलाएगा या पाकिस्तान में ये जो सरगोदा था ना, सरगोदा आपके करीब है, यहाँ 5 देहातों में सुबह फजर के वक़्त कुरान करीम के औराक जले हुए मिले मुख्तलिफ अय्याम में। जब तहकीक की मुजरिम पकड़े गए, मैं 3 दिन जाके वहां बैठा रहा, पता चला कि पीछे हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ये चाहता है कि इस वक्त जब पाकिस्तान के मुआशी हालात ज़रा थोड़े से पतले हैं, सियासी सूरत हाल भी थोड़ी ख़राब है, तो चलो इनको अब लड़ा दो। हम लड़ेंगे नहीं, ये वतन हमारा है। हमने कल भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आसफ अली जरदारी साहब ने एक बार कहा पाकिस्तान खपे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बिलाशुबा बड़ी लीडर थी, एक बार कहा पाकिस्तान खपे, सारे कहते हैं देखे जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान बच गया।
اور ہم نے تو 8000 لاشیں اٹھا کے کہا ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بے نظیر بھٹو کا اپنا مقام ہوگا، لیکن کیا مفتی نظام الدین شامزئی کا مقام جو ہے وہ کسی سے کم ہے؟ کیا مولانا سمیع الحق شہید کا مقام کسی سے کم ہے؟ کیا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کا مقام کسی سے کم ہے؟ کیا ہمارے یہ شہید کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، میرے وہ ساتھی تھے، ان کا مقام کسی سے کم ہے؟ اگر شہادتوں کی بات ہے تو ہم نے تو خون دے کے اس وطن کو بچایا بھی ہے۔ افغانستان میں روس آیا تھا تو خون کس نے دیا تھا؟ یہ ننوتوی کے بیٹوں نے خون دیا تھا۔ کس نے خون دیا تھا افغانستان میں کہ روس پاکستان کی سرحدوں پر نہ آئے؟ یہ ننوتوی کے بیٹوں نے خون دیا تھا۔ آج بھی دیں گے، اپنے وطن کے لیے دیں گے، اپنی قوم کے لیے دیں گے، اپنے دین کے لیے دیں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اصحاب رسول و اہل بیت کے چوکیدار ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور کبھی نانوتوی کے لشکر کے کسی سپاہی نے پاکستان مرد آباد نہیں کہا۔ تم چاہتے ہو کہ پاکستان میں انارکی پھیلے، پاکستان میں فوج اور قوم میں لڑائی پیدا ہو، پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہو۔ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا۔ ہماری جدوجہد قانونی جدوجہد ہے، ہماری جدوجہد آئین کی جدوجہد ہے۔ ہم نے آئین کے ذریعے قادیانیوں کو اقلیت قرار دلوایا ہے، قومی اسمبلی سے اقلیت۔ اور یہ بھی واضح کر دوں، کہتے او جی او دیکھیں نا جی پاکستان میں نے کہا مرزا مسرور میرا تجھے چیلنج ہے، ٹکٹ بھی میں دوں گا، ٹکٹ بھی میری طرف سے، رہائش بھی میری طرف سے۔ تو مائی کا لال بن، جا سعودی سفارت خانے کے اندر اور جا کے کہہ میں قادیانی ہوں، مجھے عمرے کے لیے جانا ہے، پھر دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ چلو اس سے آگے چلتے، جس طرح چوری، یہ ایسے چور ہیں، ڈاکو ہیں کہ کعبۃ اللہ میں بھی چوری چوری جاتے ہیں۔ ون شیر کا بچہ، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا کل یہ تم بھیجو گے سارے اپنے سرپرستوں کو، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ شیر کا بچہ بن، خفیہ پہنچ مکے میں اور کہو یہ میں بیت اللہ میں کھڑا ہوں، دیکھ پھر تیرا حشر کیا ہوتا ہے۔ کوئی قادیانی مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ جعلی ناموں سے، جھوٹے ناموں سے جاتے ہیں۔ کوئی قادیانی مصر میں مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتا۔ ملیشیا میں تو مسجد میں چلا جائے تو سزا ہے، قادیانی مسجد میں داخل ہو جائے۔ میں نے بشپ آف کینٹبری جو ہیں برطانیہ کے، جو چرچ کے صدر ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں اگر کوئی دعویٰ کرے، یعنی کوئی کرسچن، کوئی مسیح دعویٰ کرے کہ میں مسیح ہوں، میں حضرت عیسیٰ ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا 100 سال پہلے ہم اسے جلا دیتے تھے، اب ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو ہمارا دل دیکھو کہ ہر چوک چوراہے میں شیزان کی دکان کھلی ہے، ہم کوئی اسے نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہاں، وہ آیا ایک بار میرے پاس، کہتا آپ کی جماعت کو 50 لاکھ دیا کریں گے سال کا مولانا، باقی حضرات فلاں نے ہمارے نکاح پڑھائے، وہ فلاں کو ہم چندہ دیتے ہیں، آپ بھی مہربانی کریں نا، ذرا تھوڑی سی مصلحت اختیار کریں۔ دیکھیں نا جی، میں نے کہا میرا تیرا جھگڑا ہی کوئی نہیں، مجھے یہ بتا کہ جو منافع تو شیزان کو دیتا ہے اس سے مرزا قادیانی کا لٹریچر چھپتا ہے کہ نہیں چھپتا؟ ذرا آپ بھی ہوش سے سنو، چھوٹے چھوٹے مولویوں کے نام نہیں ہیں، بڑے بڑے مولویوں کے نام ہیں، حضرت فلاں حضرت کو بھی ہم مہانا، فلاں مدرسے کو بھی فلاں۔ میں نے کہا یار میرا یہ جھگڑا ہی نہیں تیرے ساتھ، میری جماعت کو ایک آنا نہیں چاہیے، مجھے تجھ سے ایک سوال کا جواب چاہیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو منافع تو شیزان کو دیتا ہے، ریالٹی جو شیزان کو دیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ شیزان کے نام کی جو ریالٹی دیتا ہے، تو یہ بتا اس سے جو مرزا قادیانی کا لٹریچر چھپتا ہے اس کو میں جائز قرار دے دوں؟ وہ حضرت، میں کہا چل اس پہ بھی آتے ہیں۔
जितना तू प्रॉफिट देता है ना मिर्जा कादियानी के लिए, उतना ही लिटरेचर खत्म नबूवत का छाप के अपनी दुकान पे रख ले। हजरत, मैंने कहा तू अपनी दुकान का मुनाफा कारोबार इसलिए छोड़ने को तैयार नहीं, तुझे दुनिया का माल मिल रहा है, हमें तो खत्म नबूवत के नतीजे में दुनिया भी रब दे रहा है और जन्नत भी रब देगा। ये जो हाथी हजरत जरा हाथ होला हजरत, हजरत सब कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ जी? ये पूछो शेजान वालों से कि तुम पैसे देते हो कि नहीं देते शेजान नाम के, और उसकी वसीयत के मुताबिक उससे मिर्जा कादियानी का लिटरेचर छपता है कि नहीं छपता। बस हमारा इतना सा झगड़ा। मलिक साहब और कोई झगड़ा नहीं, मेरी कोई कौन सी बेंच की बोतलें मैं बनाता हूं या पेप्सी की बनाता हूं या मलिक साहब बनाते हैं या मौलाना इलियास चन्योटी की कोई दुकान है, बेकरी है, ना हमारी कोई बेकरी ना दुकान। हमारा झगड़ा भाई हमारे दीन की वजह से है। मैं दावत देता हूं कादियानियों, हमारे बड़े भी तुम्हें कहते आए, आओ सिराते मुस्तकीम पे आ जाओ। एक वो शख्स जो कभी दावा करे कि मैं अल्लाह की बीवी था माअज़ अल्लाह, कभी दावा करे कि मैं मसीह हूं, कभी दावा करे कि मैं मोहम्मद हूं माअज़ अल्लाह, तो ऐसे मजनून शख्स के पीछे अपनी दुनिया और आखिरत तबाह न करो। हम तो कानूनी जंग लड़ने वाले लोग हैं, वो लड़ते रहेंगे, दरवाजा कानून का खटखटाते रहेंगे। इंसानी हक की बात है तो मैं उन इदारों से भी कहना चाहता हूं जो इनके लिए कहते हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमारा इंसानी हक नहीं है, 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों का इंसानी हक नहीं है कि उनके आका के नाम को गलत इस्तेमाल करने वाला जो है तुम कहते हो उसका हक है, हमारा हक नहीं है। हमारा भी हक है कि तुम हमारे आका का, हमारे दीन का, और ये कोई पाकिस्तान की पार्लिमान की वजह से तुम काफिर नहीं हो, तुम तो इस्लाम की वजह से काफिर हो, तुम तो कुरान की वजह से काफिर हो, तुम तो सुन्नत की वजह से काफिर हो, तुम्हें तो अहादीस मुस्तफ़ा की रोशनी में काफिर करार दिया गया है। इसलिए ये कुफर का मसला पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये उम्मत का मसला है, दीन का मसला है, और इसको समझिए। और इसी तरह इस बात को भी समझिए कि लोग ये चाहते हैं, ये क्या हुआ फैसलाबाद में, आपस की लड़ाई थी मसीहियों की, आपस की। हमने 22 चर्च जला दिए, 90 घर जला दिए, अपने मुसलमानों के घर भी जला दिए। हाँ नहीं, जैसे मुझे दुख होता है अगर कोई यूरोप के अंदर मस्जिद की तौहीन करे, हमें दुख होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है ना। इसी तरह उनकी इबादत गाहें हैं और इनको अमान हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नजरान के मसीहियों के साथ मुआहिदे में दिया हुआ है। लिहाजा अपने आप को जज्बाती कैफियत में ले जाने की बजाय पहले सोचो, फिक्र करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमें जज्बाती करके बाद में खुद मजलूम बन जाए, हमें जालिम साबित करे और करने वाला भी ये खुद हो। ऐसा भी हुआ है कि खुद ही किया फिर हम पे डाल दिया। इसलिए इसकी भी एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई बात बुरी लगी हो तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ। याद रखो, ये अक़ीदा है हमारा कि हमने ख़त्म नबूवत की चौकीदारी करनी है, ये हमारा ईमान है। हमने असहाब रसूल व अहले बैत की चौकीदारी करनी है, ये हमारा ईमान है। और जहाँ तक बात है गुस्ताखों की, तो कल भी उनका ताक़ुब किया, आज भी किया, आइंदा भी करेंगे। सिद्दीक़ अकबर को ज़रूरत नहीं है कि उनसे कोई मोहब्बत करे, हमें ज़रूरत है कि हम सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।